آج میں آپ کو اردو میں استعمال ہونے والے اہم رموز و اوقاف کے استعمالات کے بارے میں بتاؤں گا اور اردو میں ان کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے مثالوں کے ساتھ یہ ایک ویڈیو تیار شدہ ہے، اس کو ملاحظہ فرمائیے، آخر تک دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ وہ رموز و اوقاف ہیں جو ہم روٹین میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر ان میں غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ اس کی ابتدا ہم کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ سکتہ ہے، اور سکتہ کی علامت یہ علامت فقرے کے اندر کم سے کم ٹھہراؤ کے لیے یا ایک سے زیادہ چیزیں ایک جیسی چیزیں آ جائیں ان کے درمیان میں استعمال کی جاتی ہے۔ جیسے میں نے بازار سے پینسل، کاپی اور قلم خریدے تو یہاں آپ کو نظر ہے۔ دوسرا ہے آپ کے پاس یہ سکتہ کی پوری تفصیل ادھر درج ہو چکی ہے۔ اب اسی طریقے سے آگے وقفہ کی آگے علامت دیکھ لیں یہ کس طریقے سے ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ وقفہ اور سکتہ میں کیا فرق ہوتا ہے یہ وضاحت ابھی ہو جاتی ہے۔ یہ علامت سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ یا عام طور پر کسی جملے کے بڑے اجزاء کے درمیان استعمال کی جاتی ہے، یعنی کہ ان کے اجزاء کو توڑا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر یہ دیکھیں، آج ہر طرف نفسی کا عالم ہے، بھائی کا دشمن ہے، تو یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس دو علامات استعمال ہوئی ہیں۔ اس کے بعد رابطہ آ جاتا ہے۔ رابطہ یہ علامت سکتہ اور وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ یا کسی شخص کے قول کو بیان کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور اس کا بیان جو ہوتا ہے وہ قول کے فوراً بعد، فرض کریں قائد اعظم نے فرمایا تو فوراً بعد رابطہ کی علامت آئے گی اور اس کے بعد یہ پوری تفصیل دے دی جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس ختمہ آ جاتا ہے۔ ختمہ اپنے نام سے ہی ظاہر کر رہا ہے۔ ختمہ یعنی کہ کسی جملے کا مکمل ہو جانا یا مکمل ٹھہراؤ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا بات کے اختتام کے طور پہ اس کو ہم استعمال کرتے ہیں جہاں پر بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پہ میں نے آج کا اخبار پڑھ لیا تو یہاں دیکھیں یہ ختمہ کی علامت مکمل جملے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، یعنی کہ یہ جملہ پورا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد تفصیلیہ بھی اپنے تفصیل سے ہی ظاہر کر رہا ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تفصیل کے لیے بیان ہوگا۔ یہ علامت کسی بھی چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے استعمال کی جائے گی، اور اسی علامت کو ہم کدھر استعمال کریں گے؟ جہاں پر تفصیل دینی ہوگی وہاں پر اس کو استعمال کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر پاکستان کے صوبوں کے نام درج ذیل ہیں تو درج ذیل کے ساتھ دیکھیں تفصیلیہ کی علامت آئی ہوئی ہے، اس سے مراد ہے کہ آگے اس کی تفصیل دی جائے گی، اسی لیے ایک دوسرے کا رابطہ قائم کرتا ہے۔ اس کے بعد سوالیہ یا استفہامیہ آ جاتا ہے۔ اب جہاں بھی کوئی سوالیہ جملہ آ جاتا ہے تو اس کے آخر میں ہم اس کو لگاتے ہوتے ہیں۔ یہ علامت سوالیہ جملوں کے آخر میں استعمال ہوتی ہے، یعنی کہ جس جملے میں سوال پوچھا جائے گا وہاں پر سوالیہ یا استفہامیہ کے طور پر اس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس دیکھیں، کیا تم سچ بول رہے ہو؟ یہ وضاحت ہے اس کی، یعنی کہ آگے سوالیہ نشان کو استعمال کیا گیا ہے، علامت کو استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ندائیہ یا ندالیہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ ندائیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کسی کو پکارنے کے لیے یا مخاطب کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یعنی کہ ہم نے کسی کو بلانا ہو، پکارنا ہو یا مخاطب کرنا ہو تو ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی میں آپ کو اس کی ایک مثال دکھاتا ہوں۔ معزز خواتین و حضرات، اور دیکھیں تو آپ ندائیہ کی علامت لگی ہوئی ہے، ندائیہ یا ندالیہ دونوں میں سے جو آپ استعمال کرنا چاہیں۔ اس طریقے سے فجائیہ اور ندائیہ دونوں ایک دوسرے علامت ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن اس کا اور اس کا استعمال یہ ہے، یہ کسی شدید جذبے یعنی کہ خوشی، غم، رنج، دہشت وغیرہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور اس کا جو ہے استعمال کہاں پر ہوتا ہے یہ دیکھیں۔ مثال کے طور پر اف کتنی گرمی، افسوس یعنی کہ حرف تاسیس کے طور پہ بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی جو علامت استعمال ہوگی۔ واوین جو ہے یہ خاص قسم کی علامت ہے اور خاص طور پہ استعمال ہوتی ہے، یعنی کہ کسی کا قول یا کسی کی بات جو ہے ہم نے ہو بہو فرمان جو ہے وہ نقل کر کے لکھنا ہو تو یہ اس جملے کے شروع سے آخر تک یا اقتباس کے شروع سے آخر تک لگائی جائے گی، شروع سے لکھا۔ جیسے یہ دیکھیں قائد اعظم نے فرمایا، اور پھر دیکھیں رابطہ کے فوراً بعد واوین کی علامت استعمال ہوتی ہے، تو اس کا استعمال بھی ایسے، یعنی کہ رابطہ اور واوین دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہوں گے۔ اس کے بعد قوسین آ جاتی ہیں۔ قوسین کی خود کی یہی علامت ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں اگر ایک علامت تحریر ہے، اس میں جملہ معترضہ کو اصل تحریر سے ممتاز کرنے کے لیے ہم یہ استعمال کرتے ہوتے ہیں، اور یہ وضاحت جو ہے یہ تب ہوتی ہے جب جملے کو ہم دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹر اجمل جو ہمارے ہمسائے تھے کل وفات پا گئے، اب دیکھیں جو ہمارے ہمسائے تھے اس کے گرد آیا، یعنی کہ ہم نے جملے کو معترضہ طور پہ وہ کیا۔ اب اس کے بعد آئی تھی علامت حذف۔ علامت حذف یعنی کہ کسی جملے کو حذف کرنے کے لیے، بڑی بڑی اقتباس کو طویل ہو تو اس کو چھوٹا کرنے کے لیے، ادھورا چھوڑنے کے لیے ہم یہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ اقتباس کے اندر ہی رہتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اقتباس کے لیے ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر وہ باز نہ آیا تو، اور پھر دیکھیں نیچے وہ جوہر قابل تھے، اور اسی طریقے سے یہ گیا
उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरी काविश भी आपको पसंद आई होगी। इसको रुकने मत दें, आपका एक क्लिक किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में इसका ज़रूर इजहार करें, और अगर इसमें कोई आप मज़ीद इजाफ़ा या कमी चाहते हैं तो उसके बारे में अपनी तफसील ज़रूर दें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मेरी मेहनत दूसरों तक पहुँचे और मेरा एक छोटा सा काम कई लोगों के लिए सदका जारिया बने। मेरे इस काम में भरपूर मेरा साथ दें। आप सबका अल्लाह ताला हामी व नासिर हो। शुक्रिया। वस्सलाम।